PTI रहनुमा परवेज़ खट्टक पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करें। तहरीक बनी और ये PDM की हुकूमत आई तो उस वक़्त से इमरान खान साहब यही बात कर रहे हैं कि ये मुल्क ये लोग नहीं चला सकते और इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर देंगे, क्योंकि जब हमारी हुकूमत थी उस वक़्त इकॉनमी 6% पे ग्रो कर रही थी। डॉलर्स हमारे पास 20 अरब डॉलर से ज़्यादा थे, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे थे, इंपोर्ट्स पे कंट्रोल हो रहा था और हमारी इंडस्ट्री चल रही थी और इस मुल्क में तरक्की का एक सिलसिला शुरू हो चुका था। लेकिन हमें पता था, क्योंकि जब ये आएंगे तो इनकी ना एक पॉलिसी है, ना एक सोच है और ना ये फ़ैसला कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट लोगों की हुकूमत है और उनकी सोच अलग है, उनके मफादात अपने अपने। तो ये तो हमें जब यहाँ मुल्क में कोरोना आया तो सारी दुनिया में महंगाई हुई, असर पाकिस्तान पे हुआ, हमारे ख़िलाफ़ एक शोर मचा, फिर एक साजिश हुई और ये कहते थे कि हम बड़े तजुर्बाकार हैं, जब हम आएंगे तो इसमें मुल्क में खुशहाली आएगी, महंगाई ख़त्म होगी। लेकिन हम सब ने देख लिया कि ये किस लिए आए थे। अगर इन्होंने को ठीक करना था तो कोई पॉलिसी देते कि इंडस्ट्री कैसे चलाएंगे, इस मुल्क का कारोबार कैसे चलेगा, हमारी आमदन कैसे बढ़ेगी, हम कर्ज़ों से कैसे उतरेंगे। कोई प्रोग्राम तो देते, कोई पॉलिसी तो देते, लेकिन ये सिर्फ़ कर्ज़ों पर इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। और मुसीबत ये है कि इन मुजरमों की वजह से 35 साल इन्होंने हुकूमतें की, इन्होंने इतने कर्ज़े लिए कि आज उसी कर्ज़ों के बोझ तले सारे पाकिस्तान डूबा हुआ है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ी बीमारी और कैंसर ये कर्ज़ा है। अगर पाकिस्तान में कर्ज़ा ना लिया जाता तो हम आज किसी के ग़ुलाम ना होते, क्योंकि अब जो भी कर्ज़ा लेगा या लेता रहेगा वो इसी कर्ज़ों को वापस करने में लगेगा। और कर्ज़े बमाई सूद, हमें तो अफसोस ये बात है कि हमारी दुनिया में कोई हमदर्द नहीं है, हमसे सूद के साथ कर्ज़े वसूल करते हैं। तो अगर हम कर्ज़ों पर मुल्क ही चलाना है, महंगाई लानी है, टैक्सेस लगाने हैं, पेट्रोल और डीज़ल और ये बिजली और गैस इसको महंगा करना है, तो फिर तो किसी को बिठा दो, रोज़ाना महंगाई होगी। तो ये महंगाई कैसे लोग बर्दाश्त करेंगे। कल वज़ीर आज़म ने कहा है कि और तैयार हो जाओ और महंगाई आएगी। तो अगर ये आए इसलिए थे कि इन्होंने महंगाई लानी थी, तो फिर हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा क्यों किया, हमारी हुकूमत को क्यों ख़त्म किया गया। क्योंकि ये तो साफ नज़र आ रहा था कि ये लोग इस मुल्क में 35 साल तजुर्बा कर चुके हैं। इनकी तजुर्बों की वजह से आज मुल्क बेरोज़गार हो चुका है, इनकी वजह से मुल्क कर्ज़दार हो चुका है। आज मुल्क में बदअमनी है, इंसाफ नहीं है, तो इन्होंने सारा निज़ाम बिगाड़ के रखा हुआ है। तो हमारा तो यही जदोजहद है, इमरान खान की जदोजहद है कि हमने इस मुल्क में लोगों को आवाज़ देनी, लोगों को बताना है कि आपका हक़ है कि आप सवाल करें, आपका हक़ है कि इन चोरों को पूछें कि अगर आप आए थे तो आपने इस मुल्क को क्या दिया। हमें सिर्फ़ कर्ज़ों में डुबोया हुआ है, महंगाई के मारे लोग सारा मुल्क तबाह हो रहा है, तो कब तक ये बर्दाश्त होगा। तो मेरी नज़र में ये चीज़ें जो आज हो रही हैं ये बर्दाश्त से बाहर है। तो इस सिलसिले में जो जदोजहद हो रही है, जो जेल भरो तहरीक है, वो इसलिए कि एक तो महंगाई है, लेकिन दूसरा मसला हमने असम्बलियों से 10 महीने पहले इस्तीफ़ा दिया, हमारे इस्तीफ़े इन्होंने मंजूर नहीं किए। जब हमने कहा कि हम वापस जाते हैं और अपोजिशन लीडर अपना बनाते हैं, इन्होंने इलेक्शंस का ऐलान कर दिया जो बिल्कुल आइन के मुताबिक नहीं। इनको 10 महीने पहले इस्तीफ़े मंजूर करने थे। फिर इन्होंने कहा कि आप सूबाई असम्बलियाँ ख़त्म करें तो हम भी कौमी ख़त्म कर देंगे, लेकिन हम तो अपनी ज़ुबान पर कायम रहे। सूबाई असम्बलियाँ हमने ख़त्म की, लेकिन ये वहीं पीछे रह गए। अब मसला ये है कि आइन की ख़िलाफ़ वर्जी जा रही है, क्योंकि आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, इसमें सवाल है ही कोई नहीं। अब ये कभी एक मीटिंग कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन, कभी किसी को ख़त लिखता है, गवर्नर कुछ और कहता है, तो ये इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। तो ये हमारा कानूनी हक़ है, आइन में हमें इजाज़त दी है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। तो जब ये इलेक्शन नहीं करेंगे तो इसका मतलब है आइन तोड़ना चाहते हैं। जब आइन टूटेगा तो फिर तो जंगल का कानून हो जाएगा, फिर उस मुल्क में क्या रह जाएगा। तो हम इनको कहते हैं कि आप आइन से ना छेड़ें, ये आइन बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में बना, और अगर इसको छेड़ेंगे तो
تو اس ملک میں افراتفری پھیل جائے گی. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس ملک میں اکانومی تباہی کی طرف جا رہی ہو، سیاست میں ہلچل ہو، ملک میں پریشانی ہو، مہنگائی ہو، تو وہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی ہمیں تو بتائے کہ ملک کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے، اس دلدل سے نکالنا کیسے ہے. یہ صرف آئے ہیں اپنا وقت پاس کرنے کے لیے. انہوں نے کہا تھا ہم قانون سازی کریں گے، ہم اچھی قانون سازی کریں گے. قانون سازی کیا ہوئی؟ سب کو پتہ ہے کس لیے آئے تھے. انہوں نے قانون پاس کیا اور احتساب کو ختم کر دیا، اپنے سارے کیسز ختم کر دی، اپنے جو چوری کے الزامات تھے یا کیسز تھے وہ سب بری ہو گئے، عدالتوں سے بری ہو. تو یہ آئے اس لیے تھے، یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ پاکستان کے لیے کام کریں. اگر پاکستان کے لیے کام کرنا ہوتا تو 35 سال کا نتیجہ ہمارے سامنے. یہ آئے تھے اپنا احتساب ختم کرنے کے لیے، یہ کامیاب ہو گئے اور ملک کو ڈبو دیا. آج جو ملک کا حال ہے، ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہے. اب سب کو پتہ ہے کہ ان کا تو ساری جائیدادیں ڈالر باہر دنیا میں پڑی ہے. اگر ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو ان کو فائدہ ہی فائدہ، اور پاکستان کے لوگ ڈوبتے جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے آگے کیوں نہیں بڑھنا. میری کئی میٹنگز ہوئی، میں ہمیشہ ان سے بات کرتا رہا کہ آئیں الیکشن کریں جو جس کے ساتھ اکثریت ہے ملک کو چلائے. تو ان کا صاف جواب ہے کہ آپ جیت رہے ہیں. تو میں نے اکثر یہی کہا کہ ملک کے لیے کریں، جیت اللہ کو پتہ ہے کون جیتا ہے کون ہارتا ہے، لیکن اس ملک کی خاطر یہ اپنا الیکشن کرائیں. تو یہ نہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں، نہ یہ ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو ہم عمران خان کا یہ میسیج ہے عوام کو کہ آپ نکلیں، ان چوروں لٹیروں کے خلاف نکلیں تاکہ ملک ترقی کر سکے اور ایماندار لوگ اس ملک پہ حکمرانی کریں. کیونکہ مجھے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے تو آگے اندھیرا نظر آ رہا ہے. مجھے اس ملک میں کوئی خوشحالی نظر نہیں آ رہی، اس ملک میں تباہی نظر آ رہی. اور جب تک یہ لوگ بیٹھیں گے نہ دنیا اعتماد کرے گی نہ عوام اعتماد کرے. ان کا تو عوام کے پاس جانے شکل ہی نہیں دکھا سکتے، یہ تو باہر جا نہیں سکتے. تو ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم الیکشن کریں گے ان کا صفایا ہو جائے گا. تو میں ان کو ابھی بھی کہتا ہوں عقل کے ناخن لیں. یہ ملک ہم سب کا ہے، اس ملک کو آگے چلانا ہے. اور اس ملک میں ہمارا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کراؤ. تو کچھ اور نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں صاف شفاف الیکشن کرائیں تاکہ ملک آگے چلے. لیکن یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کا اپنا ذاتی مفاد کا ایجنڈا ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ، ایک تو یہ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جب یہ الیکشن کے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں تو مارچ میں تو یہ الیکشن کرانے کو تیار ہے بائی الیکشن، لیکن اپریل میں صوبائی اسمبلیز کے جنرل الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو حالات کی بات کرتے تو ان کو میں یاد دلاؤں کہ 2013 میں 2008 سے 13 میں بہت زیادہ حالات خراب تھے، لیکن جیسے ہی الیکشن ہو گئے، خٹک صاحب موجود ہیں، چیف منسٹر بن گئے، اسی صوبے میں حالات بہتری کی طرف گئے اور امن آ گیا. اب سوال یہ ہے کہ ان کے پاس جو ایکسکیوزز ہے وہ بھی غلط ہے. تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح خٹک صاحب نے کہا کہ عام آدمی کے اوپر بوجھ ہے، مہنگائی ہے، تو مہنگائی معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے سیاسی استحکام، اور سیاسی استحکام آئے گی الیکشن کے ذریعے. تو اگر الیکشن نہیں ہوگا تو جس طرح 10 مہینے ان کی کارکردگی رہی، یہ مزید مہنگائی ہوگی اور مزید غریب کے اوپر بوجھ آنے والا ہے. تو غریب کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہم ایک پرامن طریقے سے، یہ ہمارا پرامن احتجاج ہے، ہم جیل جانا چاہتے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب عام آدمی بھی جیل جانا چاہتا ہے تو ان لوگوں کو پتہ ہو، امپورٹڈ حکومت کو پتہ ہو کہ حالات کتنی سنگین ہے. اگر اپنے حق کے اصول کے لیے کوئی جیل جانا چاہیں، یہ مجھے ابھی شوکت صاحب بتا رہے تھے کہ یہ 1876 سے 5 دفعہ ہوا ہے اور 5 دفعہ کامیاب ہو گیا ہے جیل برو تقریر، کیونکہ یہ آخری حربہ ہوتا ہے. ایک بار خٹک صاحب ان کو پتہ ہو کہ ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، ہم نے آئین کو ہاتھ بھی لینا، ہم نے پرامن طور پر جانا ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے. وزیر داخلہ صاحب کا بیان کہ یہ ملک دشمنی کر رہے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا ان کی بات کی مذمت کرتے ہوئے کہ جو 10 مہینے سے آپ نے ملک کا حال کیا اور جو 35 سال آپ اس حکومت پر، چونکہ پوری 35 سال آپ دیکھیں پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے،
1 2 3 پارٹی چھوڑ کے سارے پی ڈی ایم کی باری یہ لیتے رہے. تو جو آپ نے ملک کا حال کیا اور آخری 10 مہینے میں آپ نے ملک کا جو غریب کے اوپر کیا ہے, اب آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اب آپ آئین کو وائلیٹ کر کے نکل رہے ہیں, آئین کو وائلیٹ کر کے الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے. تو آج کا احتجاج لیڈرشپ, ورکر اور عام لوگوں کا جیل جانے کا یہ ایک آخری حربہ ہو سکتا ہے, اور یہ ہم پیسفلی اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. صرف مجھے آج خوشی اس بات پہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس موٹو لیا ہوا ہے, اور سپریم کورٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کنسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرے, اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس وقت ملک پہ جو سیاسی ایک بونچال ہے اور عدم استحکام ہے, تو سپریم کورٹ اپنا کردار ادا کرے گی. ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. اس لیے آج جو ہمارا پروٹیسٹ ہے وہ اس لیے پرامن, شاہ پروان خان اور خٹک صاحب نے جو کہا ہے کہ ہم صرف دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اس وقت ملک میں کوئی آئین نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے. یہ جو کچھ آ رہا ہے یہ ماروا آئین ہو رہا ہے, اور ہم اس کے خلاف ہر حد تک جائیں گے. ہمارے پاس جو آپشن ہے اس آپشن کے مطابق. تو میں یہاں سے میسیج دینا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کو کہ پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, اور اس وقت جو ملک میں سیاسی بونچال ہے اس میں ضروری ہے کہ جنرل الیکشن جو ہے نا وہ اس وقت ضرورت ہے کہ صرف صوبوں کی نہیں, کیونکہ یہ حکومت جو ہے نا ناکام ہو چکی ہے, یہ اپنی معاشی پالیسی میں بھی ناکام ہو چکی ہے. اس لیے جو ابھی IMF کی بنیاد پہ 170 نئے ٹیکس